سسٹرینا منظور، سینٹ میریز کانوینٹ سائیوال۔ ان کے سامنے ہی اس کی صورت بدل گئی۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق 9 باب 2 تا 13 آیات۔ ایک دن یسوع نے پطرس اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی کسار ویسی سفید نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے۔ اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکایک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا۔ اور جب وہ پہاڑ پر سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس وقفہ کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ فقی کیسے کہتے ہیں کہ الیاس کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے ان سے کہا، الیاس پہلے آئے اور سب کچھ بحال کرے۔ تو ابن انسان کے حق میں کیوں کر لکھا ہے کہ اسے بہت دکھ اٹھانا اور حقیر کیا جانا ہوگا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ الیاس تو آ چکا ہے، اور انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا، جیسا کہ اس کے حق میں لکھا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج کی پہلی تلاوت جو عبرانیوں کے خط سے لی گئی ہے، ایمانداروں کی کہانی پیش کرتی ہے کہ ایمان ہی سے بے شمار ایمانداروں نے خدا سے بہت سارا فضل حاصل کیا، اور ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے ایک ہی لفظ سے بن گئی تھی۔ دوسری تلاوت مقدس مرکز کی انجیل میں سے لی گئی ہے۔ اسے عام طور پر مفسرین تبدیلی صورت کا واقعہ کہتے ہیں۔ اناجیل میں یہ 3 جگہوں پہ درج ہے: لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل اور متی کی انجیل میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ اس واقعے میں 3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ اگلے زمانے میں یعنی قیامت کے بعد کیسے ہوں گے، ان کی جھلک پیش کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ، خداوند یسوع مسیح جو ازلی بیٹا ہے، اس کے بارے باپ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب، جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح، الیاس اور موسیٰ خداوند یسوع مسیح کے خروج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں، تینوں نکات ہمارے ایمان کو بہت تقویت دیتے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہوا کہ ان کی صورت تبدیل ہو گئی، تو ان پر یہ ظاہر کیا گیا، یہ ایک ایسا بھید تھا جو انہوں نے دیکھا تو تھا لیکن وہ جانتے نہیں تھے۔ وہ واقعہ آنے والے زمانے میں حقیقی طور پر پیش ہونے والا تھا، جس کو پولس رسول کہتے ہیں کہ جو سوئے ہیں وہ جاگ جائیں گے اور ہم سب بدل جائیں گے۔ الیاس اور موسیٰ کا وہاں آنا
इसी बात की दलील थी कि इलियास जो जिंदा आसमान पर उठाया गया था और मूसा जो मर गया था, वो सोए हुओं को जी उठने का क़यादती था और इलियास जिंदा लोगों के बदल जाने वालों में से उनका क़यादती था। दूसरे वाक्य में, दूसरे नुक्ते में यह बात बताई गई कि बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। चूंकि आज मुकद्दसा मरियम हमेशा कुंवारी की याद का भी दिन है, तो मुकद्दसा मरियम ने भी यही कहा था। जब काना जलील में मौजज़ा किया गया तो मुकद्दसा मरियम ने खादिमों से यही कहा था, जो ये कहे वो करो। मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे के बारे में लोगों को ये कहा कि इसकी बात को सुनो, और बाप भी अपने बेटे के बारे में यही कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तीसरा नुक्ता है कि खुदावंद यीशु मसीह और इलियास और मूसा खरूज की, यानी खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जी उठने और अगली जिंदगी में यानी जलाली जिंदगी में आने का जिक्र कर रहे थे। इस वाक्य में ये भेद पाए जाते हैं जो ईमान से समझे जा सकते थे। शागिर्दों को मालूम नहीं था, इसलिए पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों देख रहे थे और पतरस ने इसीलिए कहा था कि हम 3 डेरे बनाएं, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि ये भेद अब नहीं, बाद में आश्कारा होगा। और जब आश्कारा हुआ, खुदावंद यीशु मसीह जलाली तौर पर जी उठा, तो वो सरेआम लोगों को ये कहता था कि तुमने हमारे खुदावंद को काट पर लटका दिया, वो मर गया, जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया, और हम उसके गवाह हैं। ये उनके ईमान का नुक्ता अरूज था। हम सब भी इन वाकयात को समझते हुए अपने ईमान को तकवीयत दे सकते हैं। आमीन।